समंदर, मूंगा, मोती सब हासिल करे और पहन भी सकता है वो, या अपनी जो है ना सहरिया वगैरह को हार वगैरह और जिसके अंदर मोती लूलू सब कुछ लगा के पहना सकता है। बशर्ते ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद चांदी के प्लेट में भी खा सकता है और सोने की प्लेट में भी खा सकता है। लोग कहेंगे शिर्क करते हैं, इतना है, मगर नहीं। शिर्क जब हो जाएगा जब वो हमारे लिए अज़ाब बन जाएगा, जब उसकी हम ज़कात नहीं देंगे। अगर हम उसकी ज़कात देते हैं तो गोया कि हम अल्लाह ताला ने हमको ये नेमत दी है और मैं उसमें खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और जो उसने कहा है कि जब साहिब हैसियत हो जाऊँ, माल हो जाए, तो उसकी ज़कात निकाल दिया करो। तो अगर ये सब ना होगा तो निज़ाम नहीं चल सकता है, आप उसकी चीज़ों से नेमतों से महरूम रह जाएंगे। तो हमको हासिल भी करना है, मगर हमें जो है ना हक़ के साथ हासिल करना है, ईमानदारी सच्चाई के साथ, मेहनत मशक्क़त के साथ हासिल करना है, तो अल्लाह ताला उस शख्स को नवाज देता है। सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा कि जितने बुज़ुर्गान दीन हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ जो हमारे सबसे पहले आए अजमेर शरीफ में, वो लेकर के आए थे, वो फौज लेकर नहीं आए थे। 2 हज़रात उनके खादिम थे, वो भी रास्ते में हो गए थे। दाता बख्श लाहौरी में पहुँच कर अकेले उन्होंने चिल्ला कशी, महीनों रहे वहाँ, करीब 2-3 साल रहे। फिर वहाँ से आप तशरीफ़ अजमेर शरीफ में, अजमेर शरीफ में न मकान न कोई जानने वाला, एक अजनबी शख्स, जोग्राफिया ही नहीं पता है कि अजमेर शरीफ गलियाँ कहाँ है, क्या है, कैसे जाएंगे। कोई मेरी जो है ना रहनुमाई भी करने वाला नहीं है। आखिरी रहनुमाई कौन कर रहा था? अल्लाह कर रहा था। ये वो रसूल करीम कायनात हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए थे, उनकी सीरत लेकर आए थे, उनके उसूल लेकर आए थे। वो जाहिर है कि जो उसूल लेकर आएगा उनकी सीरत लेकर आएगा। तो मालूम है कि अल्लाह है ऊपर, मेरे रसूल सब देख रहे हैं, सब तो रसूल से अगर निस्बत नहीं है तो फिर वो कोरा है, खा लो पी लो, ऐश उड़ा लो, गुल छल्ले उड़ा लो, सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि रसूल से वास्ता नहीं तुम्हारा तो कुछ नहीं। तो मालूम है कि हमें रसूल की सीरत पे ही चलना चाहिए। तो वही सीरत लेकर आए थे और वहाँ पृथ्वीराज इतना बड़ा बादशाह, सारे उसका जगह बैठ गए। अगर वो ना कहता, वो उसका खादिम जो नौकर था, वो ये ना कहता कि यहाँ ना बैठो, ना बैठिए, ये यहाँ पर ऊँट शाही बनते हैं, बैठते हैं, तो शायद यूँ नहीं करते। क्योंकि रसूल करीम का सीरत लेकर आए थे, लिहाजा कहा ठीक है, कोई आपने उससे बदतमीज़ी, जो बद अखलाक़ी से बात करता है, वो भी नहीं कहा। ठीक है, यहाँ अगर ऊँट बैठते हैं तो ऊँट ही बैठे, हम दूसरी जगह बैठ जाते हैं, उनमें कौन सी बात है। अल्लाह की बहुत बड़ी जगह है, बस ये जहाँ जी चाहेंगे बैठ जाएंगे, इसका मालिक वही है, हम क्यों नहीं बैठे। हम आदम से हम भी, तो हमको भी ज़मीन चाहिए ना। आदम ने जब हमको उतारा है नीचे, तो हम आदम से हैं, आदम भी तो हमारी, जब आदम है तो हमको जगह मिलना है। और अगर नहीं ज़िंदगी मिला तो ज़मीन तो मिलेगी 2/6 की आपको, बहाए नहीं जाएंगे, फूके नहीं जाएंगे। 2/6 की ज़मीन तो पक्की है आपकी, चाहे कब्रिस्तान में हो या किसी ने बनाया हो तो उसमें, या कोई अपनी ज़मीन खरीद के महंग से जो है बना ली हो, मगर 2/6 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, चाहे बहुत बड़ा बना ले, मगर आपको वही 2/6 में ही रहना है। ये तो लिखा पड़ी है ना हमारी, इसको कोई नहीं छीन सकता है। तो आदम से है, हमको मिलना, अब तुमको बड़ा बनाना है तो मेहनत बरकत करना है वो। लिहाजा उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो ये सबका जो हाल हुआ तो आप सब जानते हैं, इसमें तो लंबा कोई बताने का नहीं। सवाल ये है कि वो बादशाह कैसे जो है ज़ेर हो गया, और वो सारे जो है कैसे उनके वो हल्का होश में आ गए।
معلوم ہے کہ ہم بڑے ذات والے ہیں، ہم اپنا شہرت کرتے ہیں بڑے اونچے ہیں، بہت بڑے ہیں، ہم سے بڑا چھوٹا نہیں، باقی سب ملیچ ہے، چھوت ہیں، چھوت ہیں، ان کی انگلی لگ گیا تو ہمارا کھانا ناپاک ہو جائے گا، یہ روا روی وہاں پہ تھی۔ ایک حصہ پکڑے تھے اور 3 حصے چھوڑ رکھا تھا، ایک حصہ خواجہ صاحب نے چھوڑ دیا، 3 حصے تو خالی پڑے ہیں، ان 30 حصے کو کیوں نہ جو پیار کیا جائے ان سے، یہ حصے سے ضرورت ہی نہیں پیار کرنے کے لیے جو اپنے کو بڑا کہہ رہے ہیں، وہ بیچاروں کو جو روک پیار کرو جو ان کو عبادت بھی کرنے نہیں دیتے ہیں، لہذا وہ ایک گھڑا لے لیتے تھے مٹی کا ہوتا تھا، حضرت سے ایک ہاتھ انگوٹھی جیسے پہن لی یا کچھ اس وقت کوئی کچھ پہن لیا، اپنے آپس میں بیٹھ کے کرتے تھے، جسے لگتا ہے باہر بیچارے کوئی کدی کا کر سکتے تھے، اسی کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے تھے، شامل ہو جاتے تھے، چلو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی سرور دیکھو، ان کو جو ہے کہا کہ کون سا انسان آیا ہے اس دنیا کے اندر، ابھی ہم کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور یہ ہمارے پاس بیٹھ کے ساتھ میں کھانا بھی کھاتے ہیں اور ہم سے پیار کر رہے ہیں، ہر کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو کیوں نہ انہیں کو پکڑ لیا جائے، پکڑنا جو شروع کیا اس کی طاقت کم ہوگی، ان کی طاقت 3 گنا ہوگی، اب 3 گنا طاقت اور تمہاری 1 گنا طاقت، تو دیر تم کو تو ہونا ہی ہونا ہے، تو کس طرح سے ہوئے؟ حسن اخلاق، ان آدمیوں کو کہ انسان ہیں، انسان بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کو بھی بلند ہونا چاہیے، ان کو بھی دین پہنچنا چاہیے، ان کو بھی ساری دنیا کے اشائش ملنا چاہیے، اس کی ابتدا نیو ڈالی خواجہ غریب نواز نے، اس لیے ٹائٹل ان کا غریب نواز ہے۔ اب آ جائیے میرے سرکار نے غوث اعظم کا قول کیا ہے، پہلے 1200 سال پہلے وہ کیا فرماتے ہیں، جس کا پیر نہیں اس کا دین نہیں، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان، اب جو کہیں سے مرید نہیں تو پھر اس کا شیطان ہی تو رہے گا، ظاہر ہے کہ اس کا پیر ہی نہیں ہے تو شیطان ہے۔ اب آخری میں وہ قول آ رہا ہے، اس بیچ میں تمام اولیاء کرام آتے رہے، بہت بڑی لسٹ ہے، آخر میں چشم چراغ آل پنجتن کے حاجی والی سے اشعار ہے، انہوں نے کہا اب تک غریب نوازی اور یہ ہمارے سارے بزرگ ہیں، لہذا ہمارا بھی کام ہے ان چوکھٹ پہ جانا ہے، آنے والوں کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان کو پہلے بھیجا تھا، ہم سے پہلے پیغام دینے کے اصلاح کرنے کے لیے، اب ہمیں کیا ہے اس کو بچانا ہے، اس کو بچانا ہے جو اس میں تمام فرقے پیدا ہو رہے، پھر وہی نوابی اور وہ سب جاری ہو گئی اور وہی سلسلہ پھر شروع ہو گیا، اس کے اندر مسلمان ہو کر بھی وہ نواب بن گیا اور ان کو پچھاڑ رہے ہیں، چھوٹے لوگوں کو ان کے لیے کچھ کرنا کام نہیں کر رہے، اس کے لیے سرکار آ گئے، بھیجے گئے، کہا کہ جو محبت کرے ہمارا ہے، جبار ہو یا خاک ہو، جو محبت کرے ہمارا ہے، پورا چپٹر مکمل کر دیا، جیسے میرے حضور کائنات 40 سال میں نبوت ملی، 23 سال میں پوری دنیا میں اسلام پہنچا دیا، کہ کوئی دین آیا، دین محمد سب کو پتہ چل گیا، اور اتنا آج کل موبائل نہیں تھا پھر بھی پتہ ہو گیا سب کو، اور سب جگہ پہنچ گئے صحابہ اکرام سب جگہ پیغام پہنچانے کے لیے، وارث پاک آئے، انہوں نے بھی 23 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر وارثیت پہنچا دی، اب آپ نہیں پہنچا سکتے ہیں کچھ بھی، آپ اسی پہ کام کرنا پڑے گا، کوئی کہے کہ میں پہنچا رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، کچھ نہیں، کوئی نہیں کچھ کر رہا ہے، یہ تو صدقہ حضور کا ہے، یہ پہلے سے موجود ہے جو ہمارے حصے میں آ رہا ہے، وہ تو پیغام پہنچا دی ہر جگہ، وہ لوگ موجود ہیں جو پہچان لیتے ہیں یہ وارث پاک ہی ہے، آ رہے ہیں پیلا پہنے ہوئے وارث پاک کے ہیں، اور مرید نہیں مگر جانتا ہے، تو پہلے سے جان رہا تھا، اس لیے وہ جہاں جاتا ہے پھونکا جے شری رام جے رام سب کرتے ہیں ہندو لوگ، کیا ہے ان کو معلوم ہے یہ بھی کوئی مہاتما ہے، اب مہاتما کی پہچان بھی وارث پاک نے مکمل کر دی، ہزاروں سال سے یہاں سنت موجود ہے، بڑے منیم ملتے ہیں، بہت سنت منیم جن کو کہتے ہیں، بہت جنگلوں میں رہے، اس کی داستان پوری انڈیا کے اندر پھیل گئی، وہ بھی پیلا مگر پیلا نہیں وہ گیرو ہوتا ہے۔ اب
شکل صورت کا خوبصورتی پہننے کے لیے جو میرے حضور نے بنائی کہ تم انسان ہو، اپنے کو سنوارو، کنگھی کرو، کہ مونچھیں جو ہے نیچے لٹک رہی ہیں جو تمہاری، یہ پانی پیو گے تو یہ لب بھیگے گا، مخلوق ہے، بلغم تمہیں بہت بنتا ہے، کنگھی کرتے ہو، دن میں کئی دفعہ کنگھی کرو تاکہ تمہارا بلغم نکلتا رہے۔ داڑھی اگر تم صحیح نہیں کرو گے، یا اب اللہ نے بنائی ہے، داڑھی نکالی ہے، تم نہ رکھو تو مجرم تو تم ہو، اور اللہ نے داڑھی رکھائی ہے تو ہم کہاں مجرم ہیں؟ ہم تو اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ ہی نہیں بنائی ہے تو ہم کیوں نہیں رکھائیں؟ اور تم تو رکھا نہیں رہے ہو، اللہ کی چیز کو کٹا دیتے ہو، کیوں؟ اللہ نے جب چیز نکالی ہے تو تم کٹا دیتے ہو اور چورا چلاتے ہو، 50 روپے دے کر پھر صاف کراتے ہو۔ ہم لوگ 10 روپے میں جو ہے نا یا اپنا رکھ لیتے ہیں، صحیح کر لیا ہفتے میں، تاکہ جو بال نیچے نہ آنے پاک۔ تو یہ حضور نے سب کچھ سکھایا، وہ کرتے کرتے میرے وارث پاک نے بھی سکھایا وہی طریقہ، تو وہ بتاتے نہیں تھے، وہ سیرت دیکھو اسی سے سیکھو، اس کا بیٹھ کے تو وہ تقریر نہیں کرتے تھے کہ یہ بتاویں، وہ دیکھ کر ہی جو ہے لوگ کرتے تھے ایسا کہ حضور کیسے کرتے ہیں، کنگھا پھیرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں،